آپ کے پاکستان میں ہے نا وہ کسرے بازار میں جو ناچتے ہیں نا, ہے کہ نہیں بھائی, میک اپ کر کے ناچتے ہیں نا عورتوں, وہ بھی جماعت کرائے نا اور ان کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے. بخاری کا فتویٰ جی آگے. بخاری شریف اگر موتبر ہے تے سانو سنت وال جماعت والےاں نو اے خسریاں دے پیچھے پڑھ لینی چاہیے, ایویں اسی نخرے ٹکرے نہ کریے. میں نے پیسے دیے تھے, بخاری صاحب میرے دوست ہیں, پیسوں کی ضرورت تھی ان کو, میں نے پیسے دے دیا ان کو, کچھ باتیں انہوں نے ہمارے فائدے میں اس کتاب میں ڈال دی پیسے لے کے. اس تسی یقین منو بڑی بےزتی ہوندی ساڈے سنت وال جماعت دی. اور میں کراں کی میرے دوستو, اج اللہ یاری دے سامنے ساڈے سنت وال جماعت دے بڑے خوبصورت جے اور میرے حساب نال کوئی ہے پنجابی بندے منو لگدے نے, قادری صاحب تشریف لے آئے نے. قادری صاحب جڑے نا اللہ یاری دے نال تسی ویکھو گے سیشن دا آغاز کرن گے, اور کوئی اللہ یاری نو اے نہیں کہ جناب جی تھوڑی دیر بعد لوچ تال دے رہنا. بڑے مؤدب جے بندے نے, بڑے چنگے بندے نے. اور تسی ویکھو کہ انہاں نو اللہ یاری نو مجبور کر دے گا کہ عربی دے معنی جس ٹائم وہ کر کے دے گا نا, اللہ یاری مجبور کنے کرنا ہے قادری صاحب نے, کیونکہ انہاں دا سوال آئے گا تے سوال پھر جس ٹائم او پھر جڑا عالم ہوندا ہے اودی مجبوری بندی کہ اونوں جناب جی کھول کے رکھ دے, تے جس ٹائم او عربی دے پھر معنی کرے گا اللہ یاری. تسی ویکھو گے کہ ساڈے سنت وال جماعت والے اہل حدیث دیوبند جماعت اسلامی والے او جس ٹائم عربی دے معنیاں دے نال کھیڈ دے نے, اپنی مرضی دے جناب جی او معنی کردے نے, او جڑا معنی بندا ہے او نہیں کرنا. مشرق مغرب شمال جنوب ساڈا مولوی جناب جی انج کلا بازیاں کھاندا تانوں نظر آئے گا, او تانوں سمجھ آ جائے گا کہ یار ایک کھلواڑ کردا ہے پیا. لیکن اللہ یاری نے جس ٹائم او دا عربی لغت دے وچوں جناب جی او معنی کردیاں کیڑے کیڑے معنی بندے نے, او جس ٹائم معنی کھول کے تانوں دسے گا, سمجھائے گا. یقین مان لو جڑے کوئی بریک عقلاں والے نے نا, جڑے تھنک ٹینک نے, جڑے سوچن سمجھن والے نے, جنہاں دے دماغ کام کردے نے, انہاں سارے نوں سمجھ آئے گا. تو لمیاں پے کے تسی ہسو گے کہ ہن مولوی جناب انج پھسے گا جنج کڑکی دے وچ چوہا پھسدا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں, خیریت سے انشاءاللہ قادری صاحب؟ الحمدللہ, اللہ کا کرم ہے. آپ سنائیں, آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ آپ کو عزت دے, اللہ آپ کو سلامتی دے. تھینک یو سر. اچھا قادری صاحب, آپ صوفی ہیں, قادری سلسلے سے تعلق ہے آپ کا, کیا نام قادری؟ سلسلہ قادریہ. سلسلہ قادری ہے, ٹھیک ہے جناب. جناب حکم کریں, کوئی چھیڑیں, کوئی علمی بحث چھیڑ دیں بھائی, سب استفادہ کریں آپ سے. بسم اللہ کریں. علمی بحث میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ مولا علی علیہ السلام کی جو ہے نا ولایت ثابت کریں. ولایت سے آپ کی مراد کیا؟ ولایت کی تعریف کریں تاکہ میں وہی ولایت ثابت کروں جس کا آپ کے ذہن میں ہے. نہیں, جیسے مطلب آپ حضرت ابو بکر کے انکار کرتے ہیں ولایت کو, تو آپ مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا, مانتے ہیں نہیں مانتے؟ جی ہمارا سلسلہ ہی قادریہ ہے. سلسلہ قادریہ کا مقصد ہی کیا ہے کہ مولا علی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا ہے. اور میں آپ کے مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ میرے بھائی جی یہ کتاب ہے سنن ترمذی, اور ترمذی کی سنن نظر آ رہی ہے نا, سنن ترمذی ہے نا؟ جی نظر آ رہی ہے. اور شیعہ کتاب ہے سنن ترمذی, روافظ کی کتاب ہے یا اہل سنت کی کتاب ہے؟ ترمذی تو ہماری کتاب ہے نا, اہل سنت کی کتاب. قادری بھی اس کو مانتے ہیں نہیں مانتے؟ الحمدللہ مانتے. ہاں مانتے ہیں. سنن ترمذی چاپ دار الفکر, کتاب چھپی ہے سنہ 2005 میں, ملاحظہ فرمائیے. یہ صفحہ نمبر 1061 ہے, حدیث نمبر 3723 ہے. لمبی حدیث ہے, چاہیں تو میں لمبی حدیث پڑھوں, لیکن لمبی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علی منی وانا منہ, علی علیہ السلام میرے ہیں اور میں ان کے ہوں. وہو ولی کل مؤمن من بعدی, اور وہ ہر مومن کے میرے بعد ولی ہیں. ترمذی نے یہ حدیث نقل کر کے فرمایا یہ حدیث حسن بے شک, اس میں کوئی شک والی بات نہیں. یہ کتاب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد, میرا یہ مقصد تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد مولا علی کو خلافت پہ منصب کیا ہو. یہ ولی کل مومن من بعدی, نہیں ولی واضحتاً مطلب یہ ولی کس کو بولتے ہیں؟ ولی بولتے ہیں کس کو ہیں؟ ولی کس کو؟ اللہ کے دوست کو. تو اگر اللہ کے دوست ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ اللہ کے دوست بنتے ہیں یا اس کے حیات میں بھی اللہ کے دوست ہیں؟ حیات میں بھی اللہ کے دوست ہیں. تو پھر آپ کو پتہ ہے ولی کا ایک اور بھی مطلب ہے نا, اللہ کے دوست کے علاوہ ایک اور بھی معنی ہے لا نکاح الا بولی. آپ کو پتہ ہے؟ نہیں, اس کے بارے میں نہیں پتا مجھے. نہیں پتا؟ بھائی صاحب آپ کو کیا بولوں. یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین, لسان العرب لابن منظور الافریقی, المجلد الخامس عشر, چاپ دار صادر. ولی کے عربی زبان میں کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں ولی الیتیم الذی ولی کا یلی امرہ ویقوم بکفایتہ,
یتیم کا ولی وہ ہے جس کو جو یتیم کی سرپرستی اس کے ہاتھ میں ہے، جو یتیم کے سارا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، اس کو بولتے ہیں ولی یتیم۔ وولی المرأہ، عورت کا ولی کون ہے؟ الذی یلی عقد النکاح علیہا ولا یدعها تستبد بعقد النکاح دونہ۔ عورت کا ولی کون ہے؟ ولی وہ ہے جو عورت کا صاحب اختیار ہے، جو اس کا باپ ہے یا اس کا دادا ہے، جس کی اجازت کے بغیر، رضا کے بغیر عورت اور لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ملاحظہ فرمائیے، آپ کی خدمت میں ایک دو حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تاکہ ولی کا مطلب ظاہر ہو جائے کہ ولی کا مطلب اس حدیث شریف میں جو میں نے آپ کو دکھایا اس سے مراد کیا ہے۔ یہ کتاب ہے سنن الترمذی، چاپ دار الفکر 2005 میں چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 333 میں، کتاب النکاح میں فرمایا ایو امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا، جو بھی عورت اپنے ولی کے اجازت کے بغیر نکاح کر لے، فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل۔ اور بھائی اگر وہ ولی کا مطلب ہے دوست، تو حدیث کا کیا مطلب بنتا ہے؟ جو بھی عورت اپنے بوائے فرینڈ کے اجازت کے بغیر نکاح کرے تو اس کی نکاح باطل ہے۔ ولی کا مطلب اگر دوست ہے تو حدیث کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی عورت اپنے ولی یا اپنے بوائے فرینڈ چلتا ہے نا پاکستان میں، نہیں چلتا، ابھی شروع نہیں ہوا پاکستان میں، جی جی بالکل چلتا ہے، چلتا ہے، توبہ اللہ کا، جو اپنے بوائے فرینڈ کے اجازت کے بغیر نکاح کرے باطل ہے۔ ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਉਹੀ ਮੁਕਾਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਲੀ ਦਾ ਮਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਪਏ ਅੱਲਾ ਯਾਰੀ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਨ ਕੁਨ ਤੋਂ ਮੌਲਾ ਦੇ ਮਾਨੀ ਵੀ ਦੋਸਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਲੀ ਦੇ ਮਾਨੀ ਵੀ ਦੋਸਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਯਾਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਸੁੰਨੀ ਉਲਾਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਲੀ ਦਾ ਮਾਨੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਜੀ ਦੋਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਕੁਨ ਤੋਂ ਮੌਲਾ ਦੇ ਮਾਨੀ ਦੋਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵੀ ਮਾਨੀ ਇੰਜੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਦਾ ਮਾਨੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਹ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਧਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਭੈੜਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅੰਨੇ ਵਾਏ ਦਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਦਾਜ ਬੰਦਾ ਆਪੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਸਾਲਤ ਮਾਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਅਗਰ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਮਨ ਕੁਨ ਤੋਂ ਮੌਲਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਿਆਂ ਚ ਰਸਾਲਤ ਮਾਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੌਲਾ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਮਾਨੀਆਂ ਚ ਜਾਂ ਅਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਲਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਵਲੀ ਦੇ ਮਾਨੀ ਦੋਸਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੈਸੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਗਲਤ ਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਮਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਰ ਫਸਦੀ ਹੈ کہ نہیں فسدی؟ اور اس کی بات تو پتہ چلا کہ ولی سے مراد دوست مراد نہیں ہے۔ ولی سے مراد کیا ہے؟ ولی سے مراد ہے جس کے ہاتھ میں اختیار ہے شرعی طور پر، شرعی طور پر جو سرپرست ہے، جس کی اطاعت واجب ہے، یعنی باپ دادا جو اچھا، تو جو نکاح کرے باطل۔ تو اب یہ جب پتہ چلا نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ولی کل مؤمن من بعدی، علی علیہ السلام میرے بعد ہر مومن کے ولی ہے۔ اگر اس کا معنی دوست ہے تو جملہ ہی غلط ہے۔ جو دوست کے معنوں میں وہ تو معنی غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علی علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات بھی مومنین کے دوست تھے۔ کون سے غدار تھے بھائی؟ ان کے حیات میں غداری تھی، حیات میں بھی دوست ہیں۔ لیکن یہ قسم کن معنوں میں ہے؟ یہ معنی ہے سرپرست کے معنوں میں، لیڈر کے معنوں میں، صاحب اختیار کے معنوں میں، سید و سالار کے معنوں میں، کہ علی علیہ السلام میرے بعد، کیونکہ میں لیڈر ہوں، جب تک تو میں لیڈر ہوں، جب میں دنیا سے جاؤں گا تو لیڈرشپ کس کی ہے؟ علی علیہ السلام کی۔ ثابت ہو گیا نہیں ہوا بھائی؟ لیڈرشپ پھر حضرت ابوبکر کو کیسے مل گئی؟ سیاست۔ تو مطلب مولا علی تو شیر خدا ہے۔ جیسے کہ وہ پرویز مشرف کو نا بغیر الیکشن کی حکومت ملی ہے نا، پرویز مشرف کو۔ نہیں مولا علی شیر خدا ہے۔ ہاں تو دیکھیں، خدا کے آگے کوئی ٹک سکتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ اگر آپ کے پاس انصار نہ ہوں تو آپ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو قتل نہ کرائیں۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اگر سب صحابہ سے لڑتے، ٹھیک ہے نا،
تو احتمال یہی تھا کہ ان کی زوجہ بھی شہید ہو جاتی اور ان کے 2 بیٹے بھی شہید ہو جاتے اس لڑائی میں، کیونکہ ان کے پاس بہت کم لوگ ان کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے نا، ان کے ساتھ بہت کم لوگ۔ میرے دوستو جس طرح قادری صاحب نے اکھاں بند کیتیاں ہوئی نا، تے اسی سنت وال جماعت بھی اسی انج ہی اکھاں ساڈیاں بند ہو جاندیاں نے، دماغ ساڈا بند ہو جاندا ہے، اور جو مولوی صاحب ساڈے سنت وال جماعت والے نے دسیا ہوندا سی دڑا دڑ وہی سوال کری جانے سوچدے تے ہے کوئی نہیں۔ او شیعہ دوست منو آندا سی پیا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے علی میری تیری نسبت انجی ہے جنج موسیٰ علیہ السلام دی ہارون علیہ السلام دے نال سی، جو اوتھے نسبت سی او ویکھو صحیح صرف اوتھوں ہی تے سانو کوئی پیغام لینا چاہیے نا۔ صرف 40 دناں لئی او جس ٹائم کوہ طور تے گئے جناب موسیٰ علیہ السلام تے پیچھے جڑے صحابہ کرام سن او جناب ہارون دی گل کوئی منن دی بجائے او سامری صاحب سن اوتھے، ظاہر او اس ٹائم تے او مولوی سن، او مولانا سامری صاحب، او دے مگر او لگ گئے جناب جی او نبی پاک نو چھڑ دیتا، اللہ دی جناب جی حمد و ثنا چھڑ دیتی، اور جناب بچڑے دی پوجا شروع ہو گئی۔ اس ٹائم دے صحابہ کرام نے بھی ڈی ٹریک ہو گئے جناب جی، او اپنا قبلہ انہوں نے چھڑ دیتا، انہوں نے سامری نو جناب جی اپنا مرکز نگاہ بنا لیا، انہوں ہی اپنا پیغمبر مان لیا، جیوں جیوں آندا رہیا اون جیوں جو کردا رہیا۔ اسی طریقے دے نال رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے وچ بھی او شیعہ دوست ہی آندا سی کہ ایتھے بھی یہی حالت بن گئی سی، یا علی سرکار دے نال ساتھ دین والے گھٹ سن، سیاسی لوگ زیادہ ہو گئے سن، او سیاسی گٹھ جوڑ بڑا جنج پاکستان دے اندر بھی الیکشن دیاں تیاریاں ہوندیاں نے تے پنا تروڑی ہوندی ہے، پیسے دا لین دین، ڈنڈے سوٹے چل دین، گولیاں چل دیاں، آندے سارے کام اوہو جے سن۔ اگر کوئی شخص موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دے بارے بھی سوچ لے کہ انہاں دے صحابہ کرام نے کی کیتا ہے اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام، آندا جی بندے نو اگر تھوڑی جی عقل ہوئے گی بندے نو سمجھ آ جائے گی۔ ہاں بہت کم لوگ تھے، باقاعدہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، باقاعدہ ان کے پیچھے آپ حدیث دکھاؤ نا، حدیث دکھائیں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، حدیث کوئی نہیں ہے، وہ شیعہ حدیث نہیں، ان کا آپ لوگوں کی حدیث، آپ لوگوں کے ہاتھ تو حدیث ہر ایک کے پیچھے ہوتی ہے نا، آپ لوگوں کے ہاتھ تو نماز تو ہر ایک کے پیچھے ہوتی ہے نا، وہ دکھاؤں؟ نہیں حضور، میں یہاں پہ دبئی میں ہوں تو میں ادھر کبھی نماز نہیں پڑھی، امامہ کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے ہم تو۔ آپ لوگوں کے ہاں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، ہم تو امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ دیکھیں بھائی یہ کتاب ہے بخاری، یہ شیعوں کی کتاب ہے، آپ لوگوں کی کتاب ہے، یہ اور کس کی کتاب ہے؟ ہماری ہے، آپ لوگوں کی کتاب ہے نا، میں نے پیسے دیے تھے، بخاری صاحب میرے دوست ہیں، پیسوں کی ضرورت تھی ان کو، میں نے پیسے دے دیا ان کو، کچھ باتیں انہوں نے ہمارے فائدے میں اس کتاب میں ڈال دی، پیسے لے کے اس نے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا بھائی، رشوت لے کے لیا تھا انہوں نے مجھ سے۔ یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں، یہ کتاب ہے باب صفحہ نمبر 139 ہے بھائی، 39 ہے، کتاب الاذان ہے، باب امامت المفتون والمبتدع، فتنہ والے کی امامت بھی صحیح ہے، بدعتی کی بھی امامت صحیح ہے۔ وقال الحسن صلی علیہ بدعتہ، ہاں حسن بصری کا فتویٰ ہے کہ اس کی بدعتی مفتون کافر کے پیچھے نماز پڑھو۔ نہیں امام بخاری کی ایک حدیث ہے کہ وہ تو اپنا روافظ کے پیچھے نماز ہی نہیں تھے پڑھتے۔ اور بھائی ابو بکر رافضی تو نہیں تھا نا، اگر رافضی کے پیچھے نہیں ہوتی نا تو ابو بکر، سن لے بھائی سن لے، روافظ میں آتے ہیں نا، اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ بل لا نرى ان يصلى خلف المخنث الا من ضرورت لا بد منها، بخاری صاحب نے فرمایا کہ بھئی اگر کسرے کے پیچھے بھی ضرورت پڑے نا، کسرے کے پیچھے بھی نماز ہوتی، ٹھیک ہے نا بھائی، مبتدع اور بدعتی کے پیچھے نماز تو ہوتی ہے، صاحب فتنہ جو قاتل ہے، فاسق لوگوں کو غارت کرتا ہے، اس کے پیچھے بھی نماز، کوئی بات نہیں، اس سے کوئی بھائی وہ جو آپ کے پاکستان میں ہے نا، وہ کسرے بازار میں جو ناچتے ہیں نا، ہے کہ نہیں بھائی، میک اپ کر کے ناچتے ہیں نا عورتوں، وہ بھی جماعت کرائے نا، اور ان کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے، بخاری کا فتویٰ جی آ گیا، ٹھیک ہے، آپ کے ہاتھ تو سب کے پیچھے چلتا ہے نا، ہاں۔ اللہ جی میرے دوستو اللہ ہی معافی دے، ویسے یقین مان لو کہ ساڈے سنت وال جماعت والے دے او جڑے محدث سن، او کیسے لوگ سن، دڑا دڑ جننے اکابرین سن، او ویکھو صحیح نا کی لکھ لاکھ کے ٹر گئے نے جناب جی۔ ہن ساڈے قادری صاحب بھی منڈی جناب ڈنگی انہوں نے کر چھڑی، ادھے پونے لمے پی گئے نے کہ اللہ یاری نے سیدھا انہوں نے جناب جی او بخاری شریف کڈ لئیے، او ساڈے کیونکہ سنت وال جماعت تے بے با چیزاں یہو جیاں نے نا، او آندے نے پویں بدعتی ہوے او دے پیچھے بھی
ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਫਾਸਕ ਫਾਜਰ ਭਾਵੇਂ ਖੁਸਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਹੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਪਿਆ ਮੰਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਨਮਾਜ਼ ਅਗਰ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਜਾਈਏ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੁਸਤਨਦ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅੰਨੇ ਵਾਏ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਉਹ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਮਲ ਕਰਦਾ। ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਅਗਰ ਮੁਤਬੇਰੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਖਰੇ ਟਖਰੇ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਡੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੜਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਲਮਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ, ਮੁਸਲਮ ਸ਼ਰੀਫ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਯਾਰੀ ਅਗਰ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 4-4 ਘੰਟੇ ਦਾ 6-6 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾ ਯਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਥੱਕ ਥਕਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਰੀ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੌਣੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪੌਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹਿਰੀ ਬੇੜਾ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਜੀ ਬੁਲਬਲੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਲਮਾ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ ਕੇ ਖੁਦ ਵੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰੀ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਕਲਿੱਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸ਼ਰਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਿਖਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉਲਮਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਲਵਾਉਣ, ਅਗਰ ਹਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਾਬ ਜੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੂਰ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੋਸਤੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਖਿਦਮਤ ਉਹਨਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਦੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਖਿਦਮਤ ਉਹਨਾਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।